بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی حال ہی میں سعودی حکومت کی طرف سے ائمہ حضرات کے نام جو سرکولر جاری ہوا اور اپنی وزارت شؤون اسلامیہ یعنی کہ دینی امور کی جو وزارت ہے اس کی طرف سے ٹویٹر پہ بھی جو ایک اعلان آیا، ان سب کے پس منظر میں کئی سارے سوالات جو ساتھیوں نے بھیجے ہیں، ان میں سے مختصراً سوال کا خلاصہ اگر بتاؤں تو یہ ہے۔ ایک ساتھی نے یہ لکھا ہے کہ تحریفات تو یہاں کے علماء بالخصوص دیوبندی علماء بھی تبلیغی جماعت کے اندر بتاتے ہیں کہ بہت ساری در آئی ہیں، تو پھر اگر سعودی حکومت نے اس پہ پکڑ کی ہے، گرفت کی ہے، تو برا کیا ہے؟ دوسری چیز جو بعض ساتھیوں نے لکھا ہے وہ یہ کہ سعودی تو توحید کے حوالے سے بڑے حساس ہوتے ہیں اور شرک کے جتنے بھی مظاہر، آثار اور علامات ان کے یہاں پہ ہو سکتی ہیں ان سب کو ختم کرتے ہیں، اس کے لیے وہ لوگ کافی تودو بھی کرتے ہیں۔ تو پھر بالی ووڈ کے ایکٹروں کو بلا کر کے ان کے ہاتھ کے اور پنجے کے نشانات کو لے کر کے ان کے آثار کو محفوظ کرنا، یہ ان کی اپنی جو روایات ہے، جو ان کی ثقافت ہے، جو ان کی تاریخ ہے، اس سے کتنا میل کھاتا ہے؟ چلیے، اچھا سوال ہے یہ بھی۔ اس کے علاوہ بعض ساتھیوں نے یہ کہا ہے کہ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں کہ کیا واقعی تبلیغی جماعت کو جو قبوری یعنی قبر پرست کہا گیا ہے، اسی طریقے سے ارہابی یعنی کہ اس میں جو لوگ جڑے ہوئے سب ٹیرر مائنڈ کے ہیں، یا اسی طریقے سے ان کو جو مشرکہ کہا گیا ہے، طائفہ مشرکہ، ان کی کیا حقیقت ہے؟ کیونکہ آپ بھی دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ بہتر بتا سکتے ہیں۔ اچھی بات ہے۔ دیکھیے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں نا، سعودی حکومت کا جو اپنا اس سلسلے میں کردار رہا ہے یا جو رہنا چاہیے، وہ کردار ان کا ہونا چاہیے ایسا جو بالکل ٹھیک ہماری اردو کا جو محاورہ اس پہ فٹ آ جائے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے۔ یعنی وہ حکومت جو باضابطہ اسلام کی تبلیغ اور توحید کی پرچارک کہلاتی ہے، اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ پہلے یہ دیکھتی ہو کہ دین کے نام پہ واقعی یہ تحریک اور جماعت جو برپا ہوئی ہے تو دین کا کام کر رہی ہے یا نہیں، بنیادی سطح پہ۔ کیونکہ اس حکومت کی اپنی دینی اور اخلاقی اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ڈپلومیٹک جو تمام ملکوں سے اپنے ایک روابط ہوتے ہیں، جو ایک قانون ہے عالمی طور پہ کہ بھائی کون کس طریقے سے کام کریں گے، ان کو کتنی آزادی ملے گی، اس ناحیے سے بھی اگر دیکھا جائے تو اس کی اپنی ذمہ داری بنتی تھی کہ اس کی پہلے تحقیق کرے۔ وہ قرآن کریم نے باضابطہ کہا ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تحقیق کا معیار رکھا ہے۔ کوئی خبر تمہیں ملے تو پہلے تم اس کی تحقیق کر لو۔ اور انٹرنیشنل لا کے مطابق آپ جانتے ہی ہیں کہ ہر ایک کو یہاں پہ وداؤٹ آرم اور وداؤٹ ہارم یعنی کہ بلا کسی کو نقصان پہنچائے ہوئے، ہتھیار بند ہوئے بغیر پیسفلی پرامن طریقے سے اپنی دعوت و تبلیغ کا کام انجام دے سکتے، اپنے مذہب کا پرچار کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ایک انٹرنیشنل اور بین الاقوامی قانون کا حصہ ہے۔ یہ اس حوالے سے اس کو دیکھتے، اور ان کی ذہن میں اگر کسی نے یہ ڈالا تھا کہ یہ قبر پرست ہے، یہ مشرک ہے، یا ارہابی ٹیرر مائنڈ کے لوگ ہیں یہ، تو اس کی تحقیق کرتے۔ ان کے پاس ایک سے ایک یونیورسٹیاں ہیں، وہ ماجسٹرا کے لیول پہ ہوتے، دکتورا کے لیول پہ ہوتے، ایم اے پی ایچ ڈی جو ہوتا ہے ان کے لیول پہ تحقیق کراتے، علمی فکری سطح پہ اپنے لوگوں کو باضابطہ جماعت کے ساتھ لگا کے، اور پھر ان سے وہ خبر لیتے، رپورٹ لیتے کہ بتاؤ کہ واقعی یہ کیسے ہے۔ یہ کرنا چاہیے تھا سب سے پہلے یہ۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جہاں جہاں پہ خرابی ہوتی، حکومت ان کے پاس وسائل ہے، اس کے ذریعے سے ان خرابیوں کو دور کرتے، جو تحریفات در آئی ہیں ان کو صاف ستھرا کرتے، اور پھر اچھی چیزوں کو لے کر آگے بڑھاتے، ان کو پروموٹ کرتے۔ یہ ان کا تقاضا تھا، دینی بھی، اخلاقی بھی، شرعی بھی۔ تو وہ نہ کر کے سیدھا کا سیدھا انہوں نے کیا کیا کہ اس کو بین کیا جائے، ان کے خطرات سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے، اور پھر طرح طرح کے ایسے الزامات جو سراسر بے بنیاد ہیں۔ بتائیے اس جماعت کے اوپر یہ الزام لگانا جو اپنے 6 نمبر کی جب تبلیغ کرتی ہے اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ تشکیل کرتی ہے تو اس کا موٹو سلوگن اس کا نعرہ یہی ہے. ہر ایک جماعتی باضابطہ اس جملے کو دہراتا ہے کہ 100% کسی بھی چیز کے ہونے کا یقین اللہ سے، 100% اللہ ہی سے ہو سکتا ہے. وہ سارے اسباب کو ہٹا دیتے ہیں وہ لوگ، اور غیر اللہ سے 100% نہ ہونے کا یقین دل میں بٹھانا، یہ کلمہ طیبہ کا مقصد ہے. آپ اس کو چھوڑ کر کے کسی نے کیا کہہ دیا نہیں کہا، آپ نے اس کے اوپر قبوری اور قبر پرست کے الزام لگا دیا، جاہل کہہ دیا، مشرک کہہ دیا آپ نے. اور جو بیچارے اکرام مسلم کا اس 6 نمبر کے اندر اخلاص نیت کا تذکرہ کرتے ہیں، اکرام مسلم کا تذکرہ کرتے ہیں، کنتم خیر امتن کے ذریعے سے تفریغ وقت، انسانیت کے بھلائی کے لیے اپنے وقت کو نکالنے کا جو ذکر کرتے ہیں، لوگوں سے اپیل کرتے ہیں، ان کو آپ نے ارہابی اور ٹیرر مین، دہشت پسندانہ مزاج کا حامل قرار دے دیا. یہ تو سراسر ناانصافی ہے. ایک ایسے دیوبندی کی حیثیت سے کہہ لیجئے اور اپنی تبلیغ کے ساتھ جو کچھ بھی ہماری وابستگی رہتی ہے یا دیکھتا رہتا ہوں، ان سے 1000 اختلافات ہو سکتے ہیں اپنی جگہ پہ وہ، لیکن یہ ساری چیزیں کہیں سے بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ بے بنیاد الزام کا دھر دینا اور ان کی اچھائیوں سے آپ کا صرف نظر کر جانا. یہ تو یہی ہوا کہ آپ کی لاٹھی ٹوٹ گئی اور سانپ بچ گیا. آپ ایک مسلم حکمراں ہے، مسلم حکومت ہے، تو آپ کا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ دین کے نام پہ اگر یہ تحریک اور تبلیغ برپا ہوئی ہے تو اس پہ جو خرابیاں اس کو دور کر دینا اور اچھائیوں کو ساتھ دے کے اس کو آگے لے جائے. ہم بجائے یہ کرنے کے آپ نے تحقیق نہیں کی، بے بنیاد الزامات دھر کر کے اپنی بھی جگ ہنسائی کا سبب بنے اور باضابطہ آخرت میں بھی رسوائی کا سبب بن جائے گا. یہ اگر کوئی اچھا کام کر رہا تھا اور اس کو ہم روک رہے ہیں، اس پہ طرح طرح کے الزامات ہم لائق کر رہے ہیں، یہ انتہائی غلط ہے. یہ محاورہ الٹا پڑ گیا یہاں پہ کہ کہہ لیجیے آپ کی لاٹھی تو ٹوٹ گئی البتہ سانپ بچ گیا. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی تحریک، کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی جماعت ہو، اس کی جو بنیادی حیثیت ہوتی ہے اس کو دیکھنا چاہیے. ان کے مقاصد بنیادی طور پہ جو طے کیے جاتے ہیں ان کو دیکھنے ہوں گے ہمیں، ان کی اپنی تاریخی نوعیت کیا وہ دیکھنے ہوں گے. پھر ارتقائی مراحل میں، تاریخی مراحل میں کہاں پہ کیا کمیاں آئی ہیں ان کو دیکھنا چاہیے ہمیں. آج اگر جماعت والوں سے اختلاف ہوتا ہے تو وہ اس کے بنیادی مقاصد کی بنیاد پہ قطعاً نہیں ہے. کوئی اہل علم نہیں کر سکتا جو بھی ان کا مطالعہ کرے گا چاہے کسی مسلک سے اس کا تعلق ہو. اختلاف ہے بعض اشخاص کے افکار کی بنیاد پر، ان کی فکر میں، ان کے بیانات میں کچھ ایسی باتیں آگے جو جمہور اہل سنت والجماعت کے خلاف تھا، تو خود دیوبند والوں نے باضابطہ ان کے خلاف فتویٰ دیا اور کہا کہ نہیں یہ غلط ہے. یہ آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ان کے افکار کے اوپر، ان کی تبلیغی بیانات کے اوپر جہاں پہ جو کمیاں ہوتی ہے فوراً گرفت کی جاتی ہے. تو آپ کا کہنا صحیح ہے کہ کچھ تحریفات تو نہیں کہا جائے، البتہ چوک ان سے ہوتی ہے، یا تحریف اگر آپ کہہ لیجیے تو وہی صحیح، تو تنبیہات بھی ان کی ہوتی ہے، گرفت بھی ان کی ہوتی ہے اور اسی انداز تک ہوتی ہے. اگر بدن میں پھوڑا پھنسی ہو جائے تو ہم اسی کی سرجری کریں گے، علاج کریں گے، نب کے توپ مار کے پورے بدن کو اڑا دیں گے. آپ یہ کہیں سے عقل مندی کی دلیل نہیں ہے. آپ کے پیٹ میں اگر کیڑا ہو جاتا ہے تو آپ کیڑا مار دوائی کھاتے ہیں، یعنی کہ چوہا مار دوائی کھا کر کے اپنی زندگی کا اینڈ کر دیں آپ. تو یہ تو ان کے خطرات کو آگاہ کرنے کے بجائے آپ نے خطرات بڑھا کر کے پابندی لگا دی اور بے بنیادات الزامات دھر دیا. آپ نے بے بنیاد الزام، ارہابی ہونے کا، قبوری ہونے کا، جاہل ہونے کا، مشرک ہونے کا، یہ سراسر بے بنیاد الزام ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس لیے چاہیے یہ تھا کہ پہلے اس کی تحقیق کراتے وہ، اس کے بعد جا کے پھر کوئی کام کرتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا. اور بنیادی مقاصد کو سامنے میں رکھنے چاہیے ہمیں. شخصی افکار کے اوپر اگر کچھ کمیاں ہیں انہیں گرفت کرنی ہے ہمیں تو کھل کے گرفت بھی کرنی چاہیے. اس میں کوئی آپ کو انکار نہیں کر سکتا اور نہ کوئی آپ کی یہاں پر مذمت کرے گا. دوسری چیز یاد رکھیں جو میں نے کہی تحقیقات کے حوالے سے، تو عرب کی دنیا میں حضرت شیخ ابو الحسن علی الندوی، ان کی شخصیت بہت ہی مشہور رہی ہے. ان کی جو کتاب ہے، اس کتاب کا کم سے کم مطالعہ کر لیں آپ. اگر یونیورسٹیوں کے اندر آپ پی ایچ ڈی نہیں کرا سکتے، دکتورا نہیں کرا سکتے، کما ہے الدعوۃ التبلیغیہ یا الجماعہ جو الفاظ کے عنوان سے آپ اگر تبلیغ کے اوپر ریسرچ نہیں کرا سکتے تو کم سے کم ان کی کتاب پڑھ لیں آپ. کہ مولانا الیاس علی رحمہ کے جو افکار تھے، ان کی جو تحریک تھی، ان کی جو اپنی اندر کی کڑھن اور چبھن تھی، وہ کس حوالے سے تھی، کیا اس کا پس منظر تھا، اس کے اثرات کیا پڑے، سماج پہ اس کا کیا امپیکٹ پڑا، یہ آپ کم سے کم جو ان کے ساتھ رہے ہیں انہوں نے جو کچھ بھی جمع کیا ہے، کلیکٹ کیا ہے، وہ ساری چیزوں کا آپ دیکھ لیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک چیز تو یہ. دوسرا سوال بالکل بہت اچھا کیا آپ نے کہ بدعت کے نام پہ آثار و مظاہر ان سب کو مٹا دیا جاتا ہے، مٹانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے، کی بھی گئی ہے. تو پھر ان بالی ووڈ والوں کو باضابطہ بلا کر کے ان کے ہاتھ کے
نقش کو محفوظ کرنا، یہ تھی بطور آثاری آپ اس کو محفوظ کر رہے ہیں، اور کون سا متبرک کام ہو رہا ہے، کون سے قابل قدر ہستیاں ہیں، یہ تاریخ میں ان کا بہت بڑا رول ہوگا، بہت بڑا نام ہوگا، سوائے اس کے کہ فی الوقت میں عیاشیوں کے یہ لوگ سربراہ ہیں، عیاشیوں کے امام ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لگتا یہ ہے کہ ہم مغرب کی نقالی میں، مغرب کے وہاں ملانے کے چکر میں ہم پورے طور سے اپنے آپ کو مغرب بنا لیں، مغرب کے سارے افکار کو، ان کے سارے واحیات کو اپنا لیں، تو اس کے لیے اگر کوئی چیز، کوئی تبلیغی جماعت یا کوئی اور فکر والی جماعت ہمارے لیے روڑا اٹکا سکتی ہے تو اس کو پہلے بین کرو، اور اس کے بعد عیاشی کو اور اباحیت کو فروغ دینے کے لیے ان کو عام کرو، پھر تو یہی بات ہو جائے گی۔ تو پھر آپ جن چیزوں کو بدعت کے نام پہ بٹاتے رہے ہیں، اس کی تو خود نفی ہو جاتی ہے، اور بدعت کو بڑھاوا دے رہے ہیں، تو اب سوچئے کہ کیا کر رہے ہیں یہ۔ آنے والے وقت میں یہ فیصلہ ہو جائے گا، فی الوقت آپ کے پاس حکومت ہے، تب دو چاہیں کر لیں، لیکن تاریخ میں ہر چیز محفوظ ہو جاتی ہے۔ اصول کبھی بہرحال اپنے آپ سے منحرف نہیں ہوتی، اصول کی بنیاد پہ آپ کو آنا پڑے گا۔ ایک سے ایک دین اکبری کرنے والے بھی آئے، اتا ترک بھی آئے، سب چلے گئے، دین اسلام ویسا ہی رہا، ویسا ہی چلتا رہے گا۔ اور تبلیغی جماعت کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم تبلیغ والے ساتھی سعودیہ کی رضامندی اور ان کے باضابطہ سند پہ لے کے چل رہے تھے کہ بھائی وہ اپنی سند دیتے رہے، رضامندی ظاہر کرتے رہے، تو اب اگر وہ انکار کر رہے ہیں، اگر بین کر رہے ہیں تو کچھ نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ خدا کی رضا کے واسطے کر رہے تھے، خدا کے بندے جو خدا سے دور ہو گئے تھے ان کو جوڑنے کے لیے کر رہے تھے، تو خدا کی رضا کو سامنے میں رکھتے ہوئے آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ کسی کے خلاف ہو جانے سے یہاں پہ کچھ نہیں ہونے والا ہے اور نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ ایک چیز تو یہ، اور آخری چیز جو صاحب نے پوچھا ہے کہ اس طرح کی باتیں وہیں کی ہوتی ہے اور جگہوں پہ کیوں نہیں ہوتی، ائمہ کرام باضابطہ استعمال ہو جاتے ہیں، علماء کو دھیان رکھنا چاہیے۔ تو یاد رکھیے کہ جہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہوگا اور وہاں پہ علماء اور ائمہ کی موٹی موٹی تنخواہیں ہوں گی، لیکن وہ تنخواہیں ان ڈکٹیٹروں سے بندھی ہوئی ہوں گی، تو پھر وہ تو انہی کے ایک طریقے سے کہہ لیجئے کہ مبلغ اور ترجمان ہوں گے، ان کو جو دیا جائے گا لکھ کر کے وہ بیچارے لکھ کو پڑھ دیں گے، وہ مشین کی طرح سے، روبوٹ کی طرح سے، اس میں جو کچھ بھی کمانڈ فیڈ کریں گے، آن کریں گے، وہ ساری چیزیں سامنے میں آئیں گی۔ لیکن جہاں پہ کم از کم جمہوریت ہے اور جہاں کے علماء سرکار سے نہ جڑ کر کے عوام سے جڑے ہوئے، وہیں سے جو کچھ بھی آپ ان کو ڈونیشن کہہ لیجئے، چندہ کہہ لیجئے، مالی تعاون کہہ لیجئے، خیر خیرات کہہ لیجئے، دینی راہ میں انفاق کہہ لیجئے، اس کے توسط سے جو کچھ ان کا اپنا ہوتا ہے، وہ بیچارے کم سے کم اتنے مجبور اور پابند نہیں ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جہاں جہاں پہ جمہوریت ہے وہاں پہ آزادی ہے، افکار کی بھی، اپنی بات کی بھی۔ وہ حکومت سے اگر اختلاف رکھتے ہیں تو اپنی بات بھی رکھتے ہیں باضابطہ، تو اس کو تو ہم اس طرح کے ڈکٹیٹر کے مقابلے میں، اس کی نسبت میں اس کو نعمت ہی کہا جا سکتا ہے۔ تو ایسے موقع پہ ان رائٹرز کو، ان دانشوروں کو سامنے مانا چاہیے جو جمہوریت کی قدر اور اس کی افادیت کو عام کر سکے، اور ایسے ایسے ڈکٹیٹر جو باضابطہ ایک اچھی چیز کو بھی ہٹا کر کے غلط چیزوں کو فروغ دے اور اپنی روایات سے اور اپنی جو کچھ بھی ان کی تاریخ رہی ہے، مقدس تاریخ، اس سے خود انحراف کر کے اپنے آپ کو منحرف کریں، تو ایسے لوگوں کو آئینہ دکھا سکے۔ ایسے موقع پہ ہر ایک دانشور کو سامنے مانا چاہیے اور ان کی اوقات کیا ہونی چاہیے انہیں بتانی چاہیے۔ میرے خیال سے یہ چند سوالات تھے۔ تو پہلی سوالات جو بھلے اس کے اندر کچھ تحریفات ہوئی ہوں، تو یہ تحریفات ایسی نہیں ہے کہ باضابطہ اس کی بنیاد پہ آپ غلط غلط الزامات دھر کر کے ان کو بین کر دیں، یہ غلط ہے۔ جہاں جہاں پہ کمیاں ہیں، میں نے کہا کہ پھوڑا جہاں پہ ہو جائے اس کا علاج کیا جائے گا، سرجری کی جائے گی، بدن کو ٹھیک ٹھاک کر کے اس سے کام لیا جائے گا۔ تو حکومتی سطح پہ یہ کام کیے جانے چاہیے تھے، اور اس حوالے سے میں نے کہہ دیا کہ ابو الحسن علی ندوی علیہ الرحمہ کی تصنیف ہمارے لیے بڑی معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ بدعت کے حوالے سے یہ بڑے حساس ہیں، تو یہ کون سی بات ہوئی کہ آپ اچھی چیز کو روک کر کے اور مزید نئے نئے ماڈرن بدعتوں کو ایجاد کرتے چلے جائیں، یہ انتہائی غلط ہے۔ لوگ خود آپ کے خلاف اس سلسلے کے جو سوالات وہ قائم کر رہے ہیں، اور آئندہ آپ کے لیے خود ان کے جوابات دینے مشکل ہو جائیں گے۔ اور تیسری چیز جو میں نے کہی کہ دین اکبری ہو یا تاترک ہو، یہ سب آتی ہیں تاریخ سے چلی جائیں گی، آپ خود نشان عبرت بن جائیں گے، دین اسلام جیسا تھا ویسا ہی رہے گا۔ اور اس کے بعد ڈکٹیٹرشپ جہاں پہ ہوں گی وہاں پہ ایسا ہی ہوگا، لیکن جہاں پہ جمہوریت ہے وہاں پہ ماشاءاللہ بہت حد تک آج بھی آپ کے ایمان کی سلامتی بھی ہے، افکار کی اور بھی جو آپ کے عقائد ہے ان کے اظہار کی پوری آپ کے ساتھ آزادی بھی ہے۔ یہ ساری چیزوں کو جب سامنے میں رکھیں گے تو پوری دنیا بن کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، یہ ساری باتیں میں سمجھ میں آ جائیں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ ان باتوں کو عام کریں تو بہت بہت آپ لوگوں کا میں شکر گزار